رونا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. رونا نہ آئے تو ڈر جاؤ کہ کہیں اللہ نے دھتکار تو نہیں دیا. ایک آنسو نہیں نکل رہے ہیں تو سمجھو کہ اللہ نے دربار سے دھتکار دیا کہ اس بدبخت کا رونا بھی قبول نہیں ہے میرے دربار میں. چلا جا، نکل جا باہر. تمام انبیاء نے رویا ہے. کون نہیں رویا؟ آدم نے رویا ہے، نوح نے رویا ہے، ابراہیم نے رویا ہے، عیسیٰ نے رویا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا رویا ہے کہ کہتے ہیں کہ جب نماز کے لیے تہجد میں کھڑے ہوتے تو رونے سے ایسی آواز آتی سینے کے اندر سے جیسا کھانا پکنے کی آواز ہے، کھٹ پھٹ کھٹ پھٹ. اس طرح کیا ہے سینے کے اندر سے آواز نکلتی، جو ہک ہک کے رونا بولتے ہیں نا، اس طرح کیا ہے شدید ترین رونا ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل لائے ہیں پلیز سبسکرائب کر لیجئے. رونا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. رونا نہ آئے تو ڈر جاؤ کہ کہیں اللہ نے دھتکار تو نہیں دیا، لعنت تو نہیں کر دی کہ اللہ کے ڈر سے خوف نہیں آ رہا، رونا نہیں آ رہا. رونا تو اللہ والوں کا کام ہے نا جی. رمضان المبارک میں بھی رونا نہیں آ رہا ہے، ایک آنسو نہیں نکل رہے ہیں تو سمجھو کہ اللہ نے دربار سے دھتکار دیا کہ اس بدبخت کا رونا بھی قبول نہیں ہے میرے دربار میں. چلا جا، نکل جا باہر. رونا بہت بڑی نعمت. سورہ مریم میں 11 انبیاء کرام کے نام لے کے اللہ نے کہا کہ خروا سجدا و بکیا، روتے ہوئے یہ سجدے میں گر پڑتے تھے. تمام انبیاء نے رویا ہے. کون نہیں رویا؟ آدم نے رویا ہے، نوح نے رویا ہے، ابراہیم نے رویا ہے، عیسیٰ نے رویا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا رویا ہے کہ کہتے ہیں کہ جب نماز کے لیے تہجد میں کھڑے ہوتے تو رونے سے ایسی آواز آتی سینے کے اندر سے جیسا کھانا پکنے کی آواز ہے، کھٹ پھٹ کھٹ پھٹ. اس طرح کیا ہے سینے کے اندر سے آواز نکلتی، جو ہک ہک کے رونا بولتے ہیں نا، اس طرح کیا ہے شدید ترین رونا ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. حالانکہ کیا ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر علیہ، اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہیں تو پھر کئی کا رونا. لیکن رونا اللہ کی عبادت ہے. رونا مقرب ترین بندوں کا کام ہے. رونا اللہ والوں کو صرف اللہ دیتا ہے یہ نعمت، ہر کس و ناکس کو نہیں دیتا. آپ دیکھیں نا، دنیا کی 10 روپے کی چیز کے لیے 1 گھنٹہ روتا بیٹھ کے، ہک ہک کے روتا. ویسے بھی بیوی بیمار پڑی تو روتا، بچہ بیمار پڑا تو روتا، خود کو مار لگ گیا تو روتا. لیکن یہ بدبخت کو کبھی پوچھو اللہ کے ڈر سے بھی کبھی یہ آنسو نکلا ہے تجھے؟ نہیں نکلا. اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی؟ معمولی دنیا کی چیزوں کے لیے روتا. بچہ نہیں، بڑا آدمی بول رہا ہوں، بچہ تو ہر کسی ناقص کو روتا. بڑا آدمی بھی آج کیا ہے دنیا کے لیے تو روتا ہے. بیوی بیمار ہے بھائی، رونا آ گیا. بچہ بیمار ہے، رونا آ گیا. پیسہ نہیں ہے، رونا آ گیا. فقیری پہ رونا آ گیا، تنگ دستی پہ رونا آ گیا. لیکن کبھی ہم اپنے آپ پہ غور کر کے دیکھیں کہ تم خاموش بیٹھے تھے، اللہ کی نعمتوں کو یاد کیا، اللہ کا ڈر خوف طاری ہوا اور تمہارے آنکھوں سے آنسو نکل گئے. ایسا کتنے بار ہوا ہے؟ ایسا کبھی ہوا ہے تو اللہ کے خوش قسمت ترین بندے ہیں، اللہ کے بہت محبوب بندے ہیں. نہ ہوا ہے تو یاد رکھو اس سے بڑی بدبختی کو. اسی لیے فضیلت کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کے ذریعے ہمیں بتایا کہ اگر اس طرح کا رونے والا کوئی ہے خالص اللہ کے ڈر سے، اسے اللہ تعالی روز محشر قیامت کے دن جب کہ کوئی سایہ نہیں ہوگا عرش کے سائے میں جگہ ملے گی. ففاضت عیناہ، جو اللہ کے ڈر سے کیا ہے بیٹھے اکیلے میں سوچے کہ اللہ نے مجھ پہ کیا کچھ کیا، میں نے کیا کچھ اللہ کے ساتھ کیا، میں نے کتنی نافرمانیاں کی ہیں. بس یہ سوچ نہ ہو اور اس کے آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہو. ایسا ہو گیا تو اللہ کہتا ہے ہم اسے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے. دوسری حدیث کے الفاظ ہیں کہ اگر اللہ کے خوف سے ایک خطرہ بھی اگر نکل جائے آنکھ سے آنسو، اللہ تبارک و تعالی اس آنکھ کو جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے. وہ جہنم میں نہیں جا سکتا جس نے اللہ کے ڈر سے رویا ہو.